ایک غیر مسلم ہیں اور انڈیا سے اردو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر سعودی عربیہ میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں چرچ بنانے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی، جبکہ آپ مسلمان لندن اور پیرس میں اپنی مسجدیں بناتے ہیں؟ چند اسلامک ملکوں میں، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ایٹسٹرا میں، propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. اور اس میں کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو الاؤ کرتے ہمارے کنٹری میں آتے، یورپ میں آتے، امریکہ میں آتے، تبلیغ کرتے، ماسک بناتے، تو ہمیں کیوں نہیں پرمیشن ہے؟ اس کا میں سمپل سوال پوچھتا ہوں انہیں کہ میں غیر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں، اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں اور اگر آپ میتھس ٹیچر چننا چاہتے ہیں اور 3 ٹیچر آتے ہیں، ایک ٹیچر سے آپ اور سوال پوچھ رہے 2 + 2 کتنا؟ پہلا ٹیچر کہتا ہے کہ 2 + 2 3، دوسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 4، تیسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 6. تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، وہ ٹیچر جو کہتا ہے 2 + 2 3 یا 2 + 2 6، کیا آپ اس کو اسکول میں رکھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. مطلب کیوں آپ اس کو پڑھانے دیں گے؟ بولتے نہیں پڑھانے دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اسے میتھمیٹکس کا صحیح علم نہیں ہے. اسی طریقے سے جہاں دین کا سوال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے آیت ہے کہ صرف ایک ہی صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دیگر مذہب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو دین کے معاملے میں ہم جانتے ہیں اسلام ہی صرف صحیح دین ہے، اسی لیے ہم دوسرے دین کا پروپیگیشن الاؤ نہیں کرتے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ ہم چرچ بنانے دیں گے یا ٹیمپل بنانے دیں گے، جب دین ہی غلط ہے اور چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اسی لیے ہم غلط چیز ہمارے ملک میں الاؤ نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف سعودی عربیہ اور چند ممالک ہے، سب مسلم کنٹریز کو نہیں مانتے. یہ تھوڑی سی بات جو ہے، یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے جی، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، غیر مسلم سمجھ رہے ہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے. اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کو آ کے ایک سمجھ لیجیے بات جی، میتھس کے اندر وہ غیر مسلمان 2 + 2 = 3 پڑھانے دیں گے اپنے اسکول میں، کیونکہ وہ کنفرمڈ ہے کہ 2 + 2 4 ہے. تو دین کے معاملے میں ہم کنفرم نہیں. اگر وہ کنفرم ہوتے تو غلط چیز کیوں پڑھانے دیں گے؟ اسی طریقے سے ہم جب رول کر رہے ہیں کون سی کنٹری، ہمیں 100% پتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب صحیح نہیں ہے. یہاں کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ، کوئی ایسی بات ہیومن رائٹس کا سوال نہیں. ہاں، اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں، اپنے گھر میں پروپیگیٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے 2 + 2 = 3 تو پرابلم نہیں، لیکن بچے لوگ کو پڑھائیں گے تو ہم اس کو بالکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھاؤ 2 + 2 = 3. اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں لوگ ماہر ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، آؤ ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ماہر ہیں، ہم آپ سے سیکھیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے جہاں تک کہ ان کا سوال ہے، انہیں ابھی تک کہ اتنا دے آر ناٹ کنفرمڈ یٹ. So we are trying to get them to the right path of Islam. Therefore, we propagate our religion to the non-Muslims. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا یہ ظالمانہ اصول اور اس کی تائید میں اسکول ٹیچر کی مذاق خیز مثال صرف اور صرف مولویانہ ذہن ہی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے. کیا اس مقام پر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے عالمی شہرت یافتہ عالم اور طالبان سطح کی سوچ میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ادنا سے ادنا عقل و فہم رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ ہر مذہب کا پیروکار اپنے مذہب کو سچا اور دوسرے مذاہب کو غلط سمجھتا ہے. تو کیا ان مولویوں کی منطق کے مطابق ہندوستان اور دیگر غیر اسلامی ممالک کے لیے بھی یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ جس مذہب کو غلط سمجھیں اس کی تبلیغ و اشاعت پر پابندی لگا دیں؟ تاریخ مذاہب گواہ ہے کہ جس بھیانک اصول کو یہ مولوی حضرات اسلام کی طرف منسوب کر کے اس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ انبیاء کے دشمنوں کی مسلمہ اور متفقہ سنت رہی ہے. یہ تو کفار مکہ تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تبلیغ و اشاعت کو ان مولویوں کے سے عذر تراش کر کے ممنوع قرار دیتے تھے اور اپنے اس قانون کی خلاف ورزی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے تھے.